اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہے۔ یا میرے اللہ، میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر آپ اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ بڑی عارضی ایک دنیا ہے، بڑا عارضی ایک نظام ہے جو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، تقریباً کچھ ایک مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ترکی میں جو آفت آئی ہے، جو زلزلہ آیا ہے، بڑی تباہی مچائی ہے اس نے، اور اس کی وجہ سے بڑے لوگوں کی جانیں اس دنیا سے جا چکی ہے، بڑے لوگوں کو مالی نقصان پیش آئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عبرت ہے، وہ میرے اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ اے میرے بندو، میرے اس زمین پر ظلم کرنا چھوڑ دو، میرے اس زمین پر زنا کرنا چھوڑ دو، میرے اس زمین پر قتل جو ناحق ہو رہے ہیں یہ کرنا چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو، میرے اس زمین پر جو تم لوگ ناجائز جو حرکتیں کر رہے ہو، جو بدنظریہ چل رہی ہے، جو شراب پی جا رہی ہے، اسی طرح جو مظلوم کا حق مارا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ یہ چھوڑ دو، ورنہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ سورج ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر یہ غروب ہوتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو یہ سورج جو ہے یہ پھر ایسے ہوگا کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا اور پھر یہ مشرق میں جا کے غروب ہوگا، اور تب میرے اللہ نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت پھر توبہ کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، پھر سر سے لے کر اپنے ایڑی تک زور لگا لو لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی، ابھی موقع ہے، ابھی اللہ کو منا لو، ابھی اللہ کو راضی کر لو، صلح کر لو، اللہ دوستی کرنے کو تیار ہے، تم آگے بڑھو۔ جو زلزلہ ہے، زلزلے کے حوالے سے آپ کو میں آگاہی دینے آیا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں جو ترکی میں جو آفت آئی تھی اس کے اثرات پاکستان کی طرف بھی ایسے ہلکے ہلکے آ رہے ہیں، پاکستان میں بڑی شدت کا زلزلہ پیش آیا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور یہ کیوں یہ زلزلہ آیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ میرا اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا۔ اور ابھی میں لیٹا ہوا تھا تو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں وہ ڈر گئے، بلبلا اٹھے، زمین ہلنے لگ گئی، اس کے ساتھ ساتھ دیواریں ہلنے لگ گئی، اور اس کے علاوہ آواز آنے لگی دروازوں کی، کھڑکیوں کی، برتن جو ہے وہ گر گئے، ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ حقیقت جانیے، یہ میرے اللہ کا ایک الارم ہے، ایک اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے کہ لوگوں، میری اس زمین پر ظلم کرنا چھوڑ دو، میری زمین پر زنا کرنا چھوڑ دو، میری اس زمین پر جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میری حکم کی تعمیل کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک نشانی ہے، زلزلہ یہ اس وقت آتا ہے جب اس زمین پر ظلم اور ستم عام ہو جائے، اور عورتیں جو ہے وہ پردہ چھوڑ جائے، گناہ کو گناہ کوئی نہ سمجھے، زنا کو زنا کوئی نہ سمجھے، اس کے علاوہ شراب پیے تو وہ اپنی عیاشی سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والے وہ خود بھی اس کو جو ہے غلط کام نہ سمجھے۔ تو جب میرے اللہ کے حدود کو توڑنا انسان شروع کر دیتا ہے تو پھر میرے اللہ کی جانب سے ایک پیغام آتا ہے، ایک الارم ہوتا ہے، اگر پھر بھی آپ نہیں سنبھلیں گے تو پھر میرا رب اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں،
ابھی آپ نے ترکی کا جو ہے نظام دیکھ لیا، چند مہینے پہلے کی بات ہے، ہر چیز زیر و زبر ہو چکی ہے، تہس نہس ہو چکی ہے، تمام گھروں کے گھر برباد ہو گئے، کاروبار کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج تو شعبان کا جو ہے آخری دن ہے، تو رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے، چند گھڑیاں ہے، آخری گھڑیاں ہے، چند گھڑیاں ہے۔ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، کسی کو خوف ہے کہ رمضان آ رہا ہے، آٹا مہنگا، اس کے ساتھ چینی مہنگی، گھی مہنگا، گوشت مہنگا، کھجوریں مہنگی، شربت مہنگے، ہر چیز ان ظالموں نے مہنگے کر دیے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو جب رمضان آتا تھا میرے نبی کے دور میں، تو یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ کے دور میں رمضان آتا تھا تو وہ چیزیں جو ہے وہ سستی کرتے تھے، لوگوں کو فری دیا کرتے تھے، صدقے اور خیرات کیا کرتے تھے، رمضان کی عزت دل میں رکھا کرتے تھے۔ آج ماہ رمضان آنے سے پہلے کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، عوام کتنی پریشان ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرا رب تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو میرا رب بس اس کی تو اشارے کی بات ہے، کن فیکون، تہس نہس ہو جائے گا یہ سب کچھ، یہ کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ظلم نہ چھوڑا، ہم نے زیادتی نہ چھوڑی کسی کے ساتھ، یہ جو ہم نے اتنی مہنگائی، جو ہمارے جو حکمران ہیں غریب عوام کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں خبریں دیکھ رہا تھا، ایک عورت ہی آٹا لینے گئی تو وہ آٹا نہیں لے سکی، تو بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو سدھارو، خدارا اپنے آپ کو ریکور کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، بعد میں پھر یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا چلا جائے اور ہم بعد میں افسوس کرتے رہے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ ابھی موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ پاک سے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحمت کے سائے تلے ہمیں بھی انشاءاللہ پناہ دے گا، اور اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، اور اس کے علاوہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ابھی اپنا نام ضرور تحریر کریے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے پیغام، اپنے سوالات، اور آپ اپنی کوئی بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے آپ ہم تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔